شہادت کے متعلق عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ گویا صرف خدا کی راہ میں جان دینے کا نام شہادت ہے، حالانکہ بعض اوقات جان ایسی حالت میں بھی لی جاتی ہے خدا کی راہ میں جب انسان بے اختیار ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے۔ جاتی تو خدا کی راہ میں ہی ہے، مگر کسی حملہ کرنے والے نے حملہ کر دیا، اس میں انسان بے بس تھا، مجبور تھا، موت کی منہ میں آنکھیں ڈال کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے جان دینا اور چیز ہے، اور خدا کی راہ میں خدا کی خاطر ویسے مر جانا اور چیز ہے۔ تو شہادت کے بھی بہت سے مراتب ہیں، یعنی ہر شہید کا مقام ایک نہیں رہتا۔ اسی لیے حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کی شہادت کے اوپر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کتاب لکھی، اور اس کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر ایک لقب ہے شہادت، لیکن اس کے اندر بھی اتنے مراتب ہیں کہ وہ سفر بھی لگتا ہے کہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ صالحیت میں داخل ہوئے اور اچانک صالحیت ختم ہوئی اور پھر شہادت کی طرف چل پڑے۔ ایک لمبا دور ہے صالحیت کا جو بعض دفعہ انسان کی ساری زندگی پر حاوی ہوتا ہے، تب بھی صالحیت کے اندر بھی انسان کا سفر ختم نہیں ہوتا اور اگلے مقام کی باری نہیں آتی۔ تو وہ شہادت بھی ہے جو جان دینے سے ملتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک روح ہے، اگر وہ روح موجود نہ ہو تو وہ شہادت نہیں ہے۔ اور شہید نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ شہید ہونے والا خدا کو روبرو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ میرا ایک خدا ہے جس کی طرف میں جاؤں گا۔ جس حد تک یہ حضوری کا مقام کسی کو نصیب ہوتا ہے، جس حد تک اس کی اس گواہی میں قوت پائی جاتی ہے اور ذاتی تجربہ پایا جاتا ہے کہ ہاں ایک خدا ہے، اس حد تک شہادت کا مقام بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہ مقام ایک ایسا مقام ہے جو خدا کی راہ میں ایک دم جان دینے کے سوا بھی ملتا ہے۔ اور یہ غلط ہے کہ صرف جان دینے والوں کو شہید کہا جاتا ہے۔ انبیاء بھی شہید ہوتے ہیں، اور انبیاء میں صالحیت اور شہادت اور صدیقیت اور نبوت، یہ چاروں مراتب الگ الگ نہیں ہوا کرتے کہ پہلے نبی صالح تھا، پھر شہید ہوا، پھر شہادت سے نکل کر وہ صدیقیت میں داخل ہوا، پھر صدیقیت سے صالح نبوت میں داخل ہوا، بلکہ چاروں مراتب بیک وقت حاصل ہوتے ہیں ان کو، اور ہر مرتبہ اپنے درجہ کمال کو پہنچا ہوتا ہے۔ تبھی قرآن کریم نے انبیاء کے لیے صالح کا لفظ بھی استعمال فرمایا، صدیق کا لفظ بھی استعمال فرمایا، شہید کا لفظ بھی استعمال فرمایا، صدیق کا بھی اور نبی کا بھی۔ اور جو کم فہم لوگ ہیں، بعض جو غور نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بعض نبی صالح ہیں، بعض صدیق ہیں، بعض شہید ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر نبی لازماً صالح بھی ہوتا ہے، لازماً شہید بھی ہوتا ہے، لازماً صدیق بھی ہوتا ہے، اور لازماً نبی بھی ہوتا ہے۔ تو زندگی میں شہادت پانے کا گر نماز سکھاتی ہے، اور زندگی میں شہادت پانے کا صرف گر ہی نہیں سکھاتی، بلکہ بتا دیتی ہے کہ ہاں تمہیں شہادت نصیب ہو گئی۔ بس وہ نماز جس میں خدا غیب سے حاضر میں آ جاتا ہے، وہ نماز جو عالم الغیب و شہادہ کو عالم غیب سے عالم شہود میں اتار دیتی ہے، وہی نماز ہے جو شہادت کا مقام رکھتی ہے، اور وہی نماز ہے جو نمازی کو شہید بنا دیتی ہے۔ پھر خواہ اس کی جان خدا کی راہ میں جائے یا نہ جائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا مرنا جینا، سب کچھ خدا کے لیے ہو جاتا ہے۔ بس نماز کے ذریعے آپ کو شہادت بھی نصیب ہوگی، اور جب تک نماز کی شہادت نصیب نہیں ہوتی، باقی شہادتیں اس کے مقابل پر کوئی بھی معنی نہیں رکھتی۔ اور وہ شہادت، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق احسان کے نتیجے میں ملتی ہے۔ جب آپ توجہات کو درست کر لیں، جس کے لیے ایک بڑی لمبی محنت چاہیے، اور لمبی محنت کے بعد بھی خطرے سے خالی پھر بھی نہیں رہیں گے، اعلیٰ مقام پر پہنچیں گے تو اعلیٰ قسم کے وساوس آپ پر حملہ کریں گے، لیکن کریں گے ضرور۔ جب اس حالت کو درست کریں اور اس حالت کے دوران
خدا کے حضور حاضر ہونے کی حالت پیدا کر لیں، گویا خدا کو دیکھ رہے ہیں اور خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ مقام ہے، شہادت ہے، جو اہدنا الصراط المستقیم ہمیں بتاتا ہے، کی دعا ہمیں بتاتی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے خدا ہم عبادت کی راہ سے تجھ سے وہ راہ تلاش کرنے آئے ہیں جو راہ ان چاروں مقامات تک بالآخر انسان کو پہنچا دیتی ہے۔